الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ وشر الامور محدثاتها او کما قال۔ سامعین اکرام، اللہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر میری دوسری ونڈو کے اندر آپ کو قبلہ مفتی مبشر اقبال قادری صاحب آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ تو 1 to 1 جو ہے سوالات کا سیشن ہوگا اور سوالات شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک تشریف لے آیا ہے، رمضان المبارک میں عبادات کی اہمیت کیا ہے؟ ہمارے جو اکابر تھے اسپیسیفکلی صحابہ کرام، ان کا جو عبادت کا طریقہ ہوتا تھا اور انداز ہوتا تھا وہ ذرا بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جنید بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے اسپیشل انوائٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ہمیں دین اسلام کی جو خدمت کر رہے ہیں آپ ہمیں اس کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے، اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جلوہ گر ہونے لگا ہے۔ تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے ہمارے سامنے جو ہستی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ رمضان المبارک میں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ کار تھا، تو صحیح ابن خزیمہ کی یہ روایت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتی ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل شہر رمضان شد مئزرہ ثم لم یأتی فراشہ حتی ینسلخ۔ ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کمر بستہ ہو جاتے اور پھر رمضان کے اختتام تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر مبارک پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک اور روایت ہے، وہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان المبارک جب آتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت انتہا درجے کی ہوا کرتی تھی۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں جب حضرت جبرائیل امی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے تو جبرائیل امی جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے تو رمضان المبارک کے مہینے میں میرے آقا علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ جبرائیل امین سے قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے، یعنی قرآن سنا کرتے تھے، قرآن سنایا کرتے تھے۔ اور یہاں اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے جو اسلاف ہیں ان میں قرآن مجید فرقان حمید کو جو رمضان المبارک میں اہمیت دیتے تھے، ان میں حضرت مالک بن انس امام مالک ان کا بڑا معمول تھا۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں، حالانکہ امام مالک وہ ہیں کہ جن کو احادیث اگر کسی نے لینی ہو تو امام مالک کے در پہ پہنچنا پڑتا ہے، ہزاروں مہینوں کا، کئی مہینوں کا سفر کر کے امام مالک کی بارگاہ میں حدیث لینے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن امام مالک کا رمضان المبارک میں معمول یہ تھا کہ امام مالک تمام معاملات کو موقوف کر کے، جتنے بھی معاملات ہوتے تھے، علم کے جو مشاغل ہوتی تھیں، ان تمام کو موقوف کر کے امام مالک جس کام کی طرف منہمک رہتے تھے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے علوم تھے، قرآن پڑھنا تھا۔ اور اسی میں